بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہمیں دولت، روپیہ، پیسہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں اور آسائشیں حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ مگر کیا ہمیں ان آسائشوں کے باوجود سکون حاصل ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس کی وجہ تلاش کرنی ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جس روپیہ پیسہ سے آسائشیں حاصل کی ہیں وہ کسی کا حق مار کر تو حاصل نہیں کیا، کیونکہ جب آپ کسی کو تکلیف دے کر پیسہ روپیہ کما کر گھر لے کر آتے ہو اور اس سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہو تو اس روپیہ پیسہ کے ساتھ اس کی تکالیف بھی آ جاتی ہیں، اور پھر وہ تکالیف آپ کی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی پیسہ روپیہ ہم کمائیں اس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہوں، تو اس سے آپ کی زندگی میں ان دعاؤں کا اثر پڑے گا۔ یعنی جو بھی دھن دولت ہم کماتے ہیں اس کا اثر اس پر پڑے گا جو ہم اس پیسے سے خریدتے ہیں، اور اس چیز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے من پر پڑے گا، اور جو اثر ہمارے دل پر پڑے گا ہمارے جسم پر بھی ویسا ہی اثر پڑے گا۔ تو پہلے دولت پاک صاف ہونی چاہیے، تو اس سے ہماری خوراک پاک ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہمارا دل بھی پاک ہوگا، اور دل پاک ہوگا تو اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑے گا۔ دل کو پاک صاف کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرنا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے دل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کا وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ مگر اللہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، وہ انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے بتا دیا ہے کہ جب تمہارے دل سیاہ کالے ہو جائیں تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، تو توبہ کرو اور اپنے دلوں کو میرے ذکر سے آباد کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں تمہارے دلوں کے لیے سکون ہے۔ تو آپ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں۔ جو کچھ آپ کرتے ہو وہ سب آپ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو اچھائی پلٹ کر آئے گی، اور اگر برا ہوگا وہ ساری برائی ملٹی پلائی ہو کر آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی، بالکل بومرینگ کی طرح۔ Not bad. سبحان اللہ، کیا امیزنگ چیز ہے یہ۔ دوستو، ہمیں وہی انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہو۔ یعنی سوشل میڈیا ہمیں بہت زیادہ معلومات دے رہا ہوتا ہے، یا دوسرے ذرائع جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے اس میں سے ہمیں لمیٹڈ انفارمیشن لینی چاہیے۔ دوستو، اوور تھنکنگ بھی ایک بیماری ہے، اور اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ ہے اوور انفارمیشن۔ اوور تھنکنگ کو ہم کبھی نہیں روک پائیں گے جب تک ہم اوور انفارمیشن کو نہیں روکیں گے۔ تو اوور انفارمیشن سے اوور تھنکنگ اور پھر اس سے دوسری دماغی بیماریوں کا تعلق بنتا ہے، کیونکہ سارا دن ہمارے پاس انفارمیشن کا فلڈ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو، یہ فوٹو، یہ کسی کا پوسٹ پڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، جو مووی ہم دیکھیں گے، جو کتاب ہم پڑھیں گے، جو سیریل ہم دیکھیں گے، جو کامیڈی ہم دیکھیں گے، جو جیسی کوالٹی کی ہوگی ہماری سوچ بھی ویسی ہی ہوتی جائے گی، ہمارے بیہیویئر بھی ویسے ہی بنتے جائیں گے۔ تو وہی پڑھیں، سنیں، دیکھیں جیسا آپ اپنا نصیب یا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی ہم نے بیٹھ کر سن لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ہماری منزل، ہمارے ارادوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔
تو میڈیا سے بھی لیں، سوشل میڈیا سے بھی لیں، سب چیزوں کو یوز کریں۔ مثلا جب ہم کسی کی دعوت پر کسی کے گھر جاتے ہیں تو 10 چیزیں ہمارے لیے بنائیں گے، مگر ہم کھائیں گے تو وہی جو ہمیں زیادہ پسند ہو۔ اس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے سامنے سب کچھ رکھ دے گا، مگر ہم اس میں سے وہی چوز کریں گے جو ہماری ایموشنل ڈائٹ کے لیے ضروری ہے۔ باقی سب چیزوں کو نو کرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لوگ جو نیگیٹو انفارمیشن بھرتے ہیں، پتہ ہے کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس کے گھر میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی انفارمیشن آف میڈیا اور دوسری ہے لوگوں کی انفارمیشن جو وہ ہمارے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسی انفارمیشن ہم اپنے اندر بھر رہے ہوتے ہیں پھر ویسے ہی ریزلٹس باہر نکلتے ہیں۔ دوسروں کی کمزوریاں سنیں گے تو وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جائیں گی۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی آ کر ہمیں سنائے اور ہم کہیں کوئی بات نہیں، مگر ہم نے ایک دن بولنا ہے نو، مطلب نو، تو پھر وہ کبھی بھی آپ کو نیگیٹو انفارمیشن نہیں دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کی برائی کو غور سے سنیں گے تو سنانے والا ہمیں اور زیادہ سنائے گا، جوش سے سنائے گا۔ اگر ہم منع کریں گے اور بار بار منع کریں گے تو پھر وہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں نہیں سنائیں گے۔ آپ بھی بچ جائیں گے، سنانے والے بھی بچ جائیں گے، اور جن کے بارے میں سنا رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں اوہو اگر میں ان کو منع کروں گا تو ان کو برا لگے گا، وہ کیا سوچیں گے۔ ہم بہت ہی چھوٹی چیزیں سوچتے ہیں کہ ان کو برا نہ لگ جائے، باقی جو برا ہو رہا ہے اس کا رزلٹ وہ ہم نہیں سوچتے۔ اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر صرف گردن کو ہی اوپر نیچے ہلا رہے ہوں گے تو سنانے والا سوچے گا کہ بہت دھیان سے سن رہا ہے تو وہ اور زیادہ سنائے گا۔ یعنی کوئی ہمیں کہانی سنائے اور ہم گردن اوپر نیچے ہلاتے رہیں تو وہ کہے گا یہ تو بڑے مزے سے سن رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ نفی میں سر کو ہلا دو تو کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں سنائے گا۔ تو یہ سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کیا کروں وہ تو سنائے جا رہا تھا، ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں کیوں سن رہا تھا۔ تو صرف ہم ان کو ایک بار بولیں گے کہ چلیں کوئی اور بات کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہیں گے سنو تو صحیح، مگر آپ ان کو منع کر دیں سنانے سے تو وہ پھر کبھی بھی کسی کے بارے میں آپ کو نہیں سنائیں گے۔ تو دوسروں کے بارے میں انفارمیشن جس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے صرف باتیں ہیں۔ ایک اور ٹائپ ہے انفارمیشن کی کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا آپ کے بارے میں۔ یاد رکھیں جو آپ کو سنا رہا ہے اس نے کسی سے سنا اور اس نے بھی آگے کسی سے سنا ہوگا، تو مطلب کہ ان سب کی سوچ کا ایک مرکب آپ تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بالکل بے معنی سی بات کی ہوگی تو لوگوں سے ہوتی ہوئی وہ آپ تک ایک بہت بڑی بات بن کر سامنے آئے گی، اور اس سے دلوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو میں کر لوں گا، آپ مجھے یہ سب کچھ مت بتائیں، مجھے کچھ نہیں جاننا، جس نے مجھے کچھ کہنا ہے وہ مجھے ڈائریکٹلی آ کر بتائے گا۔ اسی لیے کہا کچھ جاتا ہے اور پہنچتا کچھ اور ہے۔ اسی لیے آپ خود کو اس نیگیٹو انرجی سے بچائیں گے، آپ کی انرجی فیلڈ وائڈ رہے گی، اور جتنا انرجی وائڈ ہوگی آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے اور پریشانیاں آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اس لیے صبح اٹھ کر کچھ دیر کے لیے اللہ کو یاد کریں، اور سارے دن میں ہر 1 گھنٹے بعد اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کریں۔ بہتر ہوگا کہ نماز پڑھیں اور آخر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے اللہ کو یاد کریں اور سوچیں کہ میری روح ایک پرسکون روح ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے اندر سے نیگیٹو انرجی بالکل ختم ہو جائے گی، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی جلد نتائج حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا کنیکشن اللہ سے ہو جائے گا، اور پھر جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ No sign of you.